سب سے پہلے تو میں آج ایک بہت افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان میں ایک ہی بنیادی حق رہ گیا تھا اور وہ تھا قانون اور انصاف تک رسائی۔ آج عمران خان صاحب سے وہ بھی حق چھین لیا گیا ہے۔ میں ان کا وکیل ہوں توشہ خانہ 2 کیس میں۔ مجھے اندر نہیں جانے دیا گیا، باہر ہی رکھا گیا اور ٹرائل چلتا رہا ہے۔ یہ سراسر ناانصافی ہے، آئین اور قانون کی خلاف ورزی ہے اور یہ ساری چیز میں عدالت میں بے نقاب کرنے جا رہا ہوں، کیونکہ یہ اس طرح کے ٹرائلز نہیں ہو سکتے، اس طرح کی کھلے عام ناانصافی نہیں ہو سکتی۔ اب آپ کا جو جوڈیشل کمیشن کا جو آپ کا سوال تھا، جوڈیشل کمیشن میں میرا خط آج آپ نے پڑھا ہوگا ضرور، اس میں ہم نے درخواست کی ہے اور اس کی وجوہات بھی بتائی ہیں۔ درخواست یہ کی ہے کہ جب تک اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی سینیورٹی کا فیصلہ نہیں ہو جاتا، انصاف کا تقاضا، قانون کا تقاضا اور آئین کا تقاضا یہ ہے کہ جے سی پی کی جو پروسیڈنگز ہیں اس کو پوسٹ پون کیا جائے، اس کو ملتوی کیا جائے۔ اور اس کی وجہ میں نے خط میں یہ بیان کی ہے کہ جب تک ایک فیصلہ نہیں ہوتا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج کون ہیں، سینیورٹی ان کی کیا ہے، تب تک آپ سپریم کورٹ میں ان کو کنسیڈر نہیں کر سکتے۔ اور تب تک چیف جسٹس کا معاملہ جو ہے ایک بڑا اہم معاملہ ہے۔ چیف جسٹس اگر عامر فاروق صاحب کو جے سی پی آج چیف جسٹس کو سپریم کورٹ کا جج بنا دیتی ہے تو پھر سپریم کورٹ کے جج بننے کے بعد چیف جسٹس کا جو پوسٹ ہے وہ خالی ہو جاتا ہے، تو سوال یہ پیدا ہوگا کہ وہ پوسٹ میں جے سی پی کس کو بنائے گی چیف جسٹس، اور وہ بھی پھر اسی پہ ڈیپینڈ کرے گا کہ سینیورٹی کس کی ہے۔ تو یہ سارے بڑے اہم معاملات ہیں۔ یہ بھی معاملات اس لیے اٹھائے گئے کہ 5 جج صاحبان جو ہیں ہائی کورٹ کے، انہوں نے بھی خط لکھے اور 4 سٹنگ سپریم کورٹ کے جج صاحبان نے بھی خط لکھے، جنہوں نے اپنا آبجیکشنز ریز کی، اعتراضات ریز کیے، بڑی بھرپور بحث کی ان خطوط میں کہ کیوں یہ سینیورٹی نہیں دی جا سکتی ایک اس جج کو جو کہ ٹرانسفر کیا گیا ہو اسلام آباد ہائی کورٹ سے۔ تو یہ ایک بہت بڑا آئینی بحران اور جوڈیشل بحران ہے، اور ہم اب جو جے سی پی کی میٹنگ ابھی اگلے 15 منٹ میں شروع ہونے جا رہی ہے، میں اس میں یہ سارے معاملات اٹھانے جا رہا ہوں تاکہ ان کو درخواست کی جائے، میجورٹی کو درخواست کی جائے کہ وہ اس پروسیڈنگز کو پوسٹ پون کریں اور پہلے عدالت فیصلہ کرے یا جے سی پی فیصلہ کر لے کہ یہ سینیورٹی جو ہے وہ کس طرح سینیورٹی کس طرح اس کی بنے گی اور اس کے مطابق پھر آگے چلا جائے۔ سر، یہ آپ اپنے نکات اگر اٹھا لیتے ہیں اور یہ جے سی پی پھر بھی پروسیڈ کرتی ہے، آپ اس سے بائیک آؤٹ کریں گے، اس پہ بیٹھیں گے؟ نہیں، دیکھیں، ہمارا کام اس وقت بڑا واضح ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم نے اس میں پارٹیسپیٹ کرنا ہے اور اپنا موقف پیش کرنا ہے اور ریکارڈ پہ پیش کرنا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ آئی ایم ایف بھی آ رہی ہے، وہ بھی دیکھنا چاہے گی کہ ہم نے کیا موقف اختیار کیا۔ بائیکاٹ جواب نہیں ہوتا۔ بائیکاٹ تو ایک طریقہ کار ہے جہاں آپ چیز کو چھوڑ دیتے ہیں کسی اور کے ہاتھ۔ ہم نے میدان نہیں چھوڑنا۔ میدان میں جتنی بھی مشکلات ہوں، جتنا بھی آپ کے خلاف ایک میجورٹی ہو، آپ نے اپنی آواز اٹھانی ہے، کیونکہ ایک آواز ہی چیز ہے جو ہمارے پاس ہے، اور آواز سے ہی پاکستان کی تاریخ اگر آپ دیکھیں، آواز سے ہی ساری چیزیں فائنلی آپ کی حل ہوتی ہیں۔ آپ آواز نہیں اٹھائیں گے، آپ چپ کر کے بائیک آؤٹ کر دیں گے تو وہ آپ کا نہ آپ انصاف دلوا سکیں گے قوم کو، نہ آپ جو مقصد ہے اپنا پورا کر سکیں گے۔ ظفر صاحب، جو 26ویں آئینی ترمیم ہے، ایون کہ بھی ٹرانسفر آف ججز ہے، آج آپ لوگ مارچ بھی کر رہے ہیں، لیکن یہ جو وکلا اور بارز کی تقسیم ہے یہ بڑھتی جا رہی ہے اور واضح تقسیم نظر آ رہی ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ اس تقسیم کے ساتھ آپ لوگ اپنا مقصد جو ہے وہ اچیو کر پائیں گے؟ دیکھیں جی، ہر ایک کا اپنا اپنا موقف ہوتا ہے۔ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں جمہوریت یہی ہوتی ہے۔ بالکل آپ درست کہہ رہی ہیں کہ بہت ساری بارز ہیں جو کہ اس کی اپوز نہیں کر رہی، وہ اس کی بلکہ حمایت کر رہی ہیں، اور بہت ساری بارز ہیں جو کہ اس کی مخالفت کر رہی ہیں۔ تو یہ مخالفت اور حمایت ساتھ ساتھ چلتی ہے۔
ہم چونکہ مخالفت کے ساتھ کھڑے ہیں، ہماری تحریک مخالفت والی ہوگی اور ہم اپنی آواز اٹھاتے رہیں گے، کیونکہ جینوئنلی آپ دیکھیں جو میں نے خط میں ایشو ریز کیا ہے وہ سینیورٹی کا ہے. بڑا سمپل پوائنٹ ہے کہ سینیورٹی کا فیصلہ کر لیں، اس کے بعد جو 26ویں ترمیم کہتی ہے اس کے مطابق آپ بے شک ایکٹ کر لیں، لیکن آپ سینیورٹی کا فیصلہ کیے بغیر ایک کچھ جج صاحبان کو لے آتے ہیں کسی اور عدالت سے جن کا نمبر شاید 13 یا 14 ہے سینیورٹی میں، اور ان کو پھر آپ کہتے ہیں کہ یہ سپریم کورٹ میں بھی آ سکتے ہیں یا چیف جسٹس بھی بن سکتے ہیں، تو یہ ایک طرح سے ایک رنجش ہوگی پیدا ججز میں بھی، اور یہ جو ہمارا سسٹم ہے عدالتی نظام ہے اس کو بہت بڑا نقصان پہنچے گا. تو ہم اس اصول کے اوپر کھڑے ہیں. کسی شخصیات کی نہ میں بات کبھی کی ہے نہ میں کروں گا. شخصیات آنے جانے والی بات ہوتی ہے لیکن انسٹیٹیوشنز ٹھہرتی ہیں، اور اصول جو ہے وہ سب سے زیادہ ضروری ہے کہ اصول پہ آپ کھڑے ہوں. جب تک آپ اصول پہ کھڑے ہوں گے تو انشاءاللہ آپ کی جیت ہوگی. اچھا بیرسٹر صاحب، میں خود لا کا اسٹوڈنٹ ہوں، آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ یہاں پر آرٹیکل 194 کے تحت ججز جب حلف اٹھاتے ہیں تو اپنے یعنی متعلقہ ہائی کورٹ کی جو ہے نام لے کر یعنی میں دیانتداری کے ساتھ اس ہائی کورٹ میں بحیثیت جج اپنی ڈیوٹی سر انجام دوں گا، اور وہ اگر اس کا ٹرانسفر کسی اور جگہ ہو جائے تو اس کا پھر دوسرے ہائی کورٹ سے کس طرح وفاداری ہو سکتی ہے؟ بغیر حلف کے وہ کام کس طرح کر سکتے ہیں؟ وفاداری کے علاوہ آپ اسلام آباد ہائی کورٹ کا دیکھیں تو آئین میں جگہ جگہ اسلام آباد ہائی کورٹ مختلف طریقے سے ڈیل کیا گیا ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کی جو چیف جسٹس کی اوتھ ہے وہ بھی مختلف ہے. مثلا پروونشل ہائی کورٹ کی جو چیف جسٹس اوتھ لیتے ہیں وہ گورنر کو دیتے ہیں، جبکہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی اوتھ ہوتی ہے وہ پریزیڈنٹ کو ہوتی ہے. تو اس لیے یہ ایک مخصوص عدالت ہے، اور اگر ایک جج اپنی مرضی سے ٹرانسفر ہو کے آ رہے ہیں تو پھر ان کو نئی اوتھ لینی پڑتی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کو اگر انہیں جوائن کرنا ہے. اور میری نظر میں اگر وہ جوائن کرتے ہیں تو پھر سب سے وہ سینیورٹی ان کی باٹم پہ آتی ہے، وہ سینیورٹی میں سب سے سینئر نہیں ہو سکتے. ہاں اگر وہ واپس جانا چاہیں اپنی پیرنٹ کورٹ میں تو پھر ان کی سینیورٹی اسے ہوگی، لیکن چونکہ یہ ٹرانسفر ان کی مرضی سے ہوا ہے تو ان کو یہ پتا ہے کہ ان کی سینیورٹی نیچے جائے گی. یہ ایک بڑا اہم معاملہ ہے. بہرحال اس کو فیصلہ تو عدالت نے ہی کرنا ہے، ہم نے تو موقف اختیار کیا ہے، لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی فیصلہ کرنا ہے آپ فیصلہ کر لیں، اور فیصلے کے بعد جے سی بی کی میٹنگ میں آگے فیصلے کریں. آپ کو نہیں لگتا 26ویں آئینی ترمیم کے ساتھ ساتھ آرٹیکل 194 کو بھی ترمیم کر کے صرف پاکستان ہائی کورٹ رکھ دیتے تو پاکستان کے کسی بھی ہائی کورٹ میں ایلیجیبل ہوتے، تو اب صرف لاہور ہائی کورٹ یا بلوچستان ہائی کورٹ کا نام لے کر حلف اٹھاتے ہیں تو وہ کس طریقے سے وہ ڈیوٹی سر انجام دے سکتے ہیں؟ جی دیکھیں، مجھے ٹرانسفر پہ اتنا ایشو نہیں ہے. ٹرانسفر جو ہے وہ تو آپ کی اجازت سے ہی ہو رکھا، جو جج ہو اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا، اور اس میں چیف جسٹس کی بھی مرضی شامل ہوتی ہے، پریزیڈنٹ کی بھی ہوتی ہے. تو اس میں ٹرانسفر کا ایشو نہیں ہے، ایشو سینیورٹی کا ہے. ایشو یہ ہے کہ کیا ایک 13ویں نمبر پہ جو ہائی کورٹ میں ہو کسی، وہ نمبر 1 پہ آ سکتے ہیں اور چیف جسٹس بن سکتے ہیں دوسرے ہائی کورٹ کے کہ نہیں. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور آئین نے اس کے اوپر ابھی تک کوئی نہ بات کی ہے نہ کوئی ججمنٹ ہے. تو میرا خیال ہے پہلی کیس آف فرسٹ امپریشن ہے، اور اس پہ ججمنٹ ضرور آنی چاہیے. جو بھی ججمنٹ آئے گی پھر اس کو مانیں گے ہم، لیکن ججمنٹ آنی چاہیے عدالت عظمیٰ کی. اچھا، اسلام آباد بار کونسل نے جو احتجاج کی کال دیکھ کر سنائے کہ واپس لے لی، یہ کیا سین ہے؟ دیکھیں، جس طرح میں نے کہا کچھ مخالفتیں ہوں گی، کچھ اس تحریک کے حمایتی ہوں گے، اور وکلا میں بھی یقینی طور پہ ڈویژن ہے، کچھ اس طرف ہیں کچھ اس طرف ہیں. تو یہ تو ہوتا رہتا ہے اور ہوتا رہے گا، لیکن آپ دیکھیں گے کہ یہ جو موومنٹ ہے یہ بڑھتی جائے گی انشاءاللہ. تھینک یو سر. تھینک یو.